شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اس شب قدر اللہ سے بہت بہت لمبی دعا کریں۔ جو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، ممکن یا ناممکن، سب مانگ لینا ہے۔ اس طرح شب قدر کی رات دعا کریں، یا اللہ، بے شک تو رحیم ہے، تیرا نام رحمان ہے، بے شک میری خطائیں بے شمار ہے، لیکن تیری رحمت مولا اس سے کئی زیادہ بڑی ہے۔ تیرا بہت بہت شکریہ، تو نے مجھ بدکار کو اتنی بدکاری کے بعد بھی سنبھال رکھا ہے۔ تو نے مجھے خوبصورتی سے نوازا، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی قوت سے نوازا، اور میں نے ان تمام اعضاء کا غلط استعمال کیا، حرام دیکھا، حرام بولا، حرام سنا۔ اگر تو چاہتا تو مجھے بدصورت کر دیتا، میری آنکھوں کی روشنی چھین لیتا، میرے کانوں کی سننے کی طاقت کو واپس لے لیتا، میرے بولنے کی طاقت کو پھر سے واپس لے لیتا، لیکن یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے مہلت پر مہلت دی ہے۔ بے شک جیسا تیرا نام ہے رحمان، ویسا ہی تیرا کام ہے رحم کرنا۔ بے شک مولا کریم، تو نے مجھ پر بے شمار احسانات کیے ہیں، مگر افسوس میں سدا تیری یاد سے غافل رہا۔ یا اللہ، میں لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتا رہا، لیکن بے شک تیرے سامنے میرا ہر حال ظاہر ہے۔ بے شک مولا تو ستر العیوب ہے، مطلب عیبوں کو چھپانے والا۔ یا ستار، جیسے آج دنیا میں تو نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، کل بروز قیامت بھی میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا۔ یا اللہ، یہ تیرا ہی تو کرم ہے مولا کہ اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار سے حقار عیبداروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تیرا شکر کیسے ادا کرے یا رب؟ یا اللہ، ہمیں وہ الفاظ عطا کر جسے ہم تیرا شکر بجا لائیں، وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ، کرم کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے۔ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کے صدقے جھولی میں ڈال دے۔ سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، تو کبھی ناراض مت ہونا، اگر تو ناراض ہوا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، میں صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں۔ تیرے در کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے شک دینے والی ذات صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، میں تیرے در کی فقیر۔ میرے حال پر رحم کی نظر فرما دے، محبت کی نظر فرما دے، تیرا ایک کن فرما دے۔ بے شک تو کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مولا کن فیکن، مولا کریم کن فیکن۔ یا اللہ، سب نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے، کوئی نہیں ہے جو پوچھنے کو آئے، لیکن تو ہماری ہر درد سے واقف اور آگاہ ہے۔ یا اللہ، تجھے تو پتہ ہے کن اذیتوں سے ہم گزر رہے ہیں، تجھے تو پتہ ہے ہمارا راتوں کو اٹھنا، راتوں میں تڑپنا، رو رو کر ہمارا سو جانا، درد و عالم میں ہمارے دن گزر رہے ہیں، تجھے تو ہمارے ہر حال کی خبر ہے۔ یا اللہ، رحم فرما، کرم فرما، تیری تو صفتیں ہی ہے کرم فرمانے کی۔ اگر تو کرم نہیں کرے گا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اگر تو نے نہیں دیا تو اور کون ہے قادر دینے پر تیرے سوا؟ کرم کر یا مولا کریم، میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا رب کریم، میرے حال پر رحم کر دے۔ عشرائے مغفرت کی آخری گھڑیاں ہے یا رب، اس گنہگار کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے بہت جلد راضی ہو جانے والی اللہ، اپنے اس بندی کو بخش دے اور سن لے، اس کے پاس اس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یا اللہ، تو ہی تو ہے جو سب کی سنتا ہے، ہم گنہگاروں میں سے کسی ایک کی بھی دعا سن لے۔ اے میرے مولا، مسلمانوں کی مدد فرما، پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ،
جس طرح تو رات اور دن کو بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستیوں میں، نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے رزق دینے والے، ہمیں بے حساب رزق دے تاکہ ہمیں کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ بے شک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، میرے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، دوستوں اور تمام امت محمد کو اتنا عطا فرما جتنی تیری شان ہے، اتنی خطائیں بخش دے جتنا تو رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھ جتنا تو مہربان ہے۔ میری دعا ہے اے رب العزت، ہم اتنے قابل نہیں کہ بیماری، دکھ، تکلیف برداشت کر سکیں۔ آپ تو ہماری برداشت سے واقف ہیں نا، بس آپ رحم کر دیجیے نا، اور ہم کو اچھی صحت عطا کر دیجیے۔ اور جتنے بھی لوگ بیماری، تکلیف سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک آپ ان سب کے حق میں شفائے کلی کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ پلیز رحم کر دیجیے۔ یا اللہ، تو میرے ہر درد سے واقف ہے نا، میرے اللہ بس مجھے اتنا صبر دے دے میرے اللہ کہ میں ہر درد میں بس صبر کر کے مسکرا سکوں، ہر دکھ درد کو بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تو حقیقت میں ہمیں اپنا بنا۔ اے اللہ، ہمیں لا الہ الا اللہ والی زندگی نصیب فرما اور لا الہ الا اللہ والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، محشر کی رسوائی سے بچانا، دنیا کی تمام مشکلات دور کر دے اور کافروں اور دشمنوں کے فریب سے مسلمانوں کو نجات دے۔ یا اللہ، اس مبارک رات کے صدقے ہمارے روزے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما، لوگوں کو تکلیف دور کر دے اور مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کو ان معصوم بچوں کا واسطہ فلسطین کی جلد سے جلد مدد فرما دیجیے۔ شب قدر میں اس طرح عبادت کری، قرآن کی تلاوت کری، نفل پڑھی یا قضائے عمری نماز پڑھی، شب قدر کی دعا پڑھی، صدقہ کری، تسبیح پڑھی، کلمہ کی، درود شریف کی، استغفار کی، اور سب سے امپورٹنٹ فالتو وقت کو ضائع کرنے سے بچی، کیونکہ صرف جاگنے سے ثواب نہیں ملے گا، عبادت کرتے ہوئے جاگنے پر ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں۔ اس رات ایک سجدہ 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اس رات اللہ زمین پر فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ زمین پر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنی زمین پر کنکریاں، اور وہ سب انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت شب قدر ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا انسان کے مقدر کو جگا دیتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے اور بے اولاد کو اولاد۔ اس رات سونے والا اپنے مقدر کو سلا دیتا ہے اور جاگنے والے کا مقدر اللہ جگا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو عورت شب قدر کی رات اللہ کی عبادت کرتی ہے اور جاگ کر بسر کرتی ہے تو اللہ اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں سے الگ نظر آتی ہے، جیسے آسمان میں چاند۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی دعائیں اللہ کے دربار میں اس لیے نہیں پہنچتی کیونکہ ان کے گلے میں گناہوں کا طوق ہوتا ہے۔ جب شب قدر کی رات آئے تو بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، شب قدر سے پہلے صدقہ دیا کرو اور شب قدر میں عبادت کیا کرو، اور روزہ رکھ کر صبح کا آغاز کرو، تب بھی صدقہ دیا کرو، کیونکہ اس دن صدقہ دینا موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ، ماہ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یا اللہ، اس رحمت کے مہینے میں ہر بیٹی اور بیٹی کا نصیب اچھا کر دی۔